پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بدصورت بنا کر جنت سے نکال دیا، اور چپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ناظرین محترم، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے کو بہت کچھ تھا، لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام اکیلے اور اداس رہتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کو پا کر بہت زیادہ خوش ہو گئے اور خوشی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دونوں جنت میں جہاں چاہو جا سکتے ہو، اور ایک درخت ایسا ہے کہ بس اس کے قریب نہ جانا اور نہ ہی وہ پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی جنت میں رہتے تھے، اور وہ بھی ہر جگہ آیا جایا کرتے تھے۔ سانپ کے پیر بھی تھے، اور سانپ کے منہ سے عبرت کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور مور جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے نا، اس سے زیادہ وہ جنت میں خوبصورت تھا، اور جب وہ جنت میں رہتا تھا تو اس کے پاؤں بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان سے کہا کہ تم دونوں جنت میں مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اور جنت میں تمہیں لے جاتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے، اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے؟ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا۔ کیا ہم کبھی ایک ساتھ جنت میں نہیں رہتے تھے؟ اس پہ مور تو نہ مانا، لیکن سانپ مان گیا۔ سانپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں لے جاؤں گا، اس طریقے سے کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ بہرحال یہ سانپ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، اور یوں شیطان جنت میں پہنچتے ہی اماں حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرنے لگا، اور انہیں اس درخت کے بارے میں بھی سمجھانے لگا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک اس درخت کا پھل کیوں نہیں کھایا؟ اگر آپ لوگ کھاؤ گے تو آپ ساری زندگی کے لیے جوان ہو جاؤ گے۔ اور یوں شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو ان کا جنتی لباس اتر گیا۔ اب وہ دونوں بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ بس جاؤ، اب زمین میں رہو، اور ایک خاص مدت تک۔ تو اس طرح انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس طرح اللہ نے مور کو بدصورت اور سانپ کو اس کے منہ میں زہر بھر دیا، اور مور کے پاؤں بدصورت بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص مولا علی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہاں چھپکلی کو دیکھو وہیں پر اسے قتل کر دو، کیونکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو سب جانوروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، اور اس نے آگ کو پھونکے دینا شروع کی، اور آگ اور زیادہ بھڑک گئی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں بھی اس کو دیکھو وہیں پر اس کو قتل کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کاموں سے باز رہنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جس کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ جسے اپنی ماں اور باپ سے محبت ہے تو وہ اس ویڈیو کو لائک کر دے۔ شکریہ۔